پھر آیت 97 سے 99 میں اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کرنے والوں کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ دیکھیے ہجرت کا موضوع بہت اہم ہے، چونکہ اب ہمارا وہ کلچر نہیں ہے، ہم نے اس کو سوچا وہ ہجرت مدینہ تھی، اچھا وہ پاکستان انڈیا کی سپریشن پہ کچھ لوگوں نے ہجرت کی تھی، حالانکہ یہ ہر لمحے کا عمل ہے۔ اللہ کی نافرمانی کی چیز کو چھوڑنا ہجرت ہے۔ آپ کے نفس پہ جو چیز بوجھل لگتی ہے لیکن آپ نے اس کو چھوڑنا ہے، تو نہ چھوڑیں گے تو 97 سے 99 میں موت کا وقت ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکہ، جب ایسے لوگوں کو فرشتے فوت کرتے ہیں، کون سے لوگ؟ ظالمی انفسہم، یعنی جنہوں نے برائی کے ماحول میں رہ کر بھی اپنے نفسوں پہ ظلم کیا اور گھر مال محبت ان چیزوں میں جگہ نہ چھوڑی۔ فرشتے پوچھتے ہیں قالوا فیما کنتم، کس حال میں تھے؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، کیا کریں ہم تو منورٹیز تھے، اقلیت تھے، میں تو مجبور تھی، میرا شوہر بڑا ظالم تھا، کوئی بھی ٹون ہو سکتی ہے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیوں بھائی کیوں پڑے رہے کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ اور آگے پھر فتحاجروا فیہا، تم ہجرت کرتے۔ یعنی یہ مکالمہ ہے موت کے وقت میں فرشتوں اور اس جانے والے شخص کا جو اللہ کے راستے میں ہجرت نہیں کرتا۔ آیت 100 میں بتا دیا کہ ہجرت میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ وقتی طور پہ مشکل لگتی ہے چیز، بعد میں اللہ اس میں خیر دیتا ہے۔ اگر مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ نہ آتے تو کیا اتنی دولت ملتی؟ ایمان کی، پیار کی، محبت کی، اور مکہ میں ظلم سہ سہ کے ختم ہو جاتے۔ تو کیا پتہ چلا آیت 100 میں وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا، کہ ایسا بندہ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا اس کو بہت وسعتیں ملے گی، اور یہ بات تو پروون ہے۔ مسلمان جب اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے اللہ اس کو پہلے سے بھی اچھی چیز عطا کرتا ہے۔ آگے سے پھر اب اس صورت میں کچھ احکامات نماز سے متعلق ہیں۔ مثلا آیت 101 میں قصر نماز کا حکم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورۃ نساء کتنی پروفاؤنڈ سورہ ہے، اس کو ڈیٹیل سے پڑھیے، سنیے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت سارے احکامات آپ کو ملیں گے۔ تو سفر میں قصر کی جاتی ہے۔ اب قصر کیا ہے کہ 2 نمازوں کو جمع کر لیں، یا پھر اصل نماز کی رکعتوں کو تھوڑا کریں۔ اس میں بہت ساری فقہی چیزیں ہیں، آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب لیں، تفہیم السنہ لے لیجئے، کتاب الصلاۃ، نماز نبوی بک لے لیجئے، شفیق الرحمن صاحب کی ہے، یعنی قرآن سنت کی روشنی میں بڑے پیار سے آپ کو یہ سارے مسائل مل جائیں گے۔ اسی طرح اگلی آیت میں 102 میں صلاۃ الخوف کا تذکرہ ہے، اور صلاۃ الخوف سے کیا مراد ہوتا ہے؟ خوف کی نماز۔ یہ کب پڑھی جاتی تھی پہلے دور میں؟ اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے، آپ کے صحابہ نے بھی پڑھی، جب سامنے جنگ لگ رہی ہوتی تھی، دشمن ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، اور نماز کا وقت آ جائے، ایک لمحے کی غفلت خطرناک ثابت ہوتی تھی۔ اب ایسے وقت میں وہ جماعت نہیں چھوڑتے تھے۔ سوال لکھیے، میدان جنگ میں جا کر کون جماعت سے نماز ادا کرے گا؟ جو عام گھر پہ اپنے بستر سے اٹھ کر فجر کے لیے جائے گا، ظہر پہ جائے گا، دکان بند کر کے ہر نماز پہ نماز کا وقفہ لگائے گا، تو ہمیں اپنے مردوں کو خاص طور پہ جماعت کی نمازوں کی رغبت دلانی ہے۔ پھر آیت 103 میں بھی نمازی کا موضوع ہے کہ نماز پابندی وقت کے ساتھ۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا، کیا پتہ چلا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ آپ کے میرے لیے بھی یہ ایک عمل کا نقطہ ہے، جو کام کر رہے ہیں اس کو چھوڑ کے نماز پڑھ لیجئے۔ ہم خواتین کچن میں کھڑی ہو جائیں تو نمازیں ڈیلے کرتی ہیں، اچھا یہ کر لوں، اچھا وہ کر لوں۔ بھئی نماز کا وقت اچانک تو نہیں آیا۔ صبح اٹھتے ہی اپنے پورے دن کی نمازوں کے اوقات کو دیکھا کریں، بلکہ اس کو اپنے اسکرین کے فرنٹ پیج ہے نا اس پہ سیو کر لیں۔ جو کام شروع کرنے لگے، صفائی ستھرائی، کپڑے، برتن، کھانا پانی، ٹائم دیکھ لیجئے۔ اچھا اگلی نماز کے آنے میں بھی 1 گھنٹہ ہے، ٹھیک ہے، اس 1 گھنٹے میں جو ہو رہا ہے وہ کرتی ہوں، پھر جب وقت آئے گا نماز کا ایک گیپ لوں گی اور پھر اگلا کام کروں گی۔ آپ دیکھیے ایک انٹرول ہے، آپ کے لیے سہولت ہے، ورنہ تو سارا دن ہی آپ کھڑے رہیں۔ تو اپنی نمازوں کو انشاءاللہ ہم نے اس رمضان میں اور عام طور پہ بھی اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ پھر آگے آیت 104 میں مسلمان اور کافر کے عمل کا فرق بتایا جا رہا ہے۔ وَلَا تَخِنُوا فِي ابْتِغَاءِ قَوْمٍ، کہہ کر کیا پیغام ہے کہ مجاہد کی زندگی میں ناکامی کا تصور ہی نہیں ہے۔ مسلمان کبھی نہیں ہارا، یا فتح ہوگی یا شکست، لیکن اجر دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے بندے کا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا کرتے ہیں۔ پھر آیت 105 106 میں عدل کرو، خیانت کرنے والوں کی طرفداری نہ کرو۔ یہاں سے بیسیکلی ایک واقعہ شروع ہو رہا ہے جو 2-3 رکوع کے اندر محیط ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ لوگوں نے اپنے خاندان کی حمایت میں برادری کا نام لے کر ایک جھوٹے شخص کی وکالت کی۔ اللہ کے نبی کو اگر اللہ تعالیٰ ان آیات میں نہ گائیڈ کرتے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی دوسرے طرف نکل جاتے۔ تو یہاں اس آیت میں اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ سے لے کے آگے تک میسج کیا ہے کہ عدل کے معاملے میں تعصب نہ کرو۔ اگر غلط کام کرنے والا تمہاری اپنی برادری کا شخص بھی ہے تو تم اس کو برا کہو۔ اور آیت 107 سے 109 میں وَلَا تُجَادِلْ یعنی جھگڑے نہ کرو، اور اس میں ایک بہت ہی خوبصورت پیغام ہے کہ یہ بتاؤ کہ اگر آج تم ان کی غلط حمایت کر لو گے فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن کون جھگڑا کرے گا ان کے بارے میں اللہ کے سامنے، اور کون ان کا وکیل ہوگا؟ تو بس چاہے بچے کا قصور ہے مانیے، دو بچوں میں آپ کے بچے کی غلطی ہے اپنے بچے کو جھوٹا کیجئے، اور اسی طرح ماں اور بھابھی کے اندر جھگڑا ہو گیا، بھابھی کا قصور نہیں ہے ماں کا قصور ہے تو بھابھی کا ساتھ دیجئے، اور ماں کو بڑی محبت اور احترام سے سمجھائیے کہ ایسے نہیں کرتے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور چیز آیت 107-9 میں ہمیں پتہ چلتی ہے کہ گناہ کرتے وقت انسان اگر یہ خیال ذہن میں زندہ رکھے کہ اس جرم کا ارتکاب اس منصف اور اس ذات کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جو العلیم بذات الصدور بھی ہے، جس کو سب پتہ ہے، سمیع البصیر ہے، تو وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کیفیت کے ساتھ رہتے ہوئے زندگی کے معاملات کیجئے۔ آیت 110 سے 112 میں گناہ گار مایوس اور نا امید نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے فرما دیا اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھی امید رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ غفور الرحیم۔ خاص طور پہ نئے نئے دین کی طرف آتے ہوئے لوگوں کو ایسی آیات سے رغبت دلایا کریں کہ آپ سے اگر بہت سے گناہ بھی ہو گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل تھا، اسی واقعے کا یہ اینڈ اپ ہے، تتمہ ہے، یا اس کو سمرائز کیا جا رہا ہے کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کوئی فیصلہ غلط نہیں کرواتے، عین وقت پہ فرشتے کو بھیج کر یہ آیات نازل کر دی، اور آپ نے پھر جو جھوٹا تھا اس کو جھوٹا قرار دیا اور جو سچا تھا اس کو سچا قرار دیا۔ پھر آیت 114 میں نجوہ کی پسندیدہ صورت ہے، چپکے چپکے باتیں کرنا، لا خیر فی کثیر من نجواہم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں 3 لوگ ہوں تو 2 لوگ آپس میں باتیں نہ کریں، تیسرا غم میں پڑ جائے گا کہ پتہ نہیں میری بات کر رہے ہیں۔ اور یہ ہم سب کو بھی یاد رکھنا چاہیے، پارٹیز اور محفلوں میں اور راؤنڈ ٹیبلز کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ دیکھ کے ان پہ کمنٹس کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ہاں اگر چپکے سے کوئی بات کرنی ہے تو وہ کوئی اصلاح کی جا سکتی ہے، کوئی صدقے کی بات کی جا سکتی ہے، بس اس وقت آپ کے میرے لیے اس میں عمل کیا ہے کہ دوسروں کو دکھی کرتے ہوئے چپکے چپکے باتیں نہیں کرنی۔ پھر آیت 115 بھی اہم آیت ہے، بہت ہی اہم پلر ہے بلکہ اس آیت سورت کا، کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جس کے بارے میں یہ پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کے نبی کی مخالفت کر رہا ہے، ہدایت بھی سامنے آ گئی ہے، اور اللہ کے نبی کا راستہ یا سبیل المومنین چھوڑ کر دوسری طرف جاتا ہے تو پھر ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھرتا ہے۔ اس کو اجماع امت کہتے ہیں، یعنی جس چیز پہ امت کا اجماع ہو جائے اس کے لیے قرآن سے بھی دلیل لی گئی، یہاں حدیث میں بھی ملتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ جو رسول اللہ کی مخالفت کرتا ہے اللہ اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، اور جس کو اللہ اس کے حال پہ چھوڑ دے اس سے بڑی سزا کیا ہوگی۔ یعنی جب ہمارے سامنے قرآن اور سنت کی کوئی دلیل آ جائے تو بس اس کو ماننا ہے، اگر چھوڑ دیں گے تو اللہ پھر ہمیں چھوڑ دے گا۔ آیت 116 سے 117 میں شرک کا جرم معاف نہیں کیا جائے گا، اس موضوع کو دوبارہ لیا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے بھی یہ آیت گزر رہی ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ کہتے کہ ایک امام صاحب کسی مسجد میں تھے تو لوگوں نے ان پر ایک اعتراض کیا کہ یہ ہر وقت شرک پہ درس دیتے ہیں۔ اب جو مینجمنٹ والے تھے انہوں نے بھی بات کی کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں احتیاط کروں گا۔ اگلا دن ہوا تو یہ مسجد میں آئے تو کہنے لگے آج تو باہر بہت بڑا ظلم ہو گیا، لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ بھئی کیا ہوا؟ کہا دیکھو لوگ ایک درخت کے نیچے بیٹھے اس کو سجدہ کر رہے تھے، لوگوں نے ادھر نوٹس نہیں لیا، اچھا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں۔ اگلے دن بھی آئے تو کچھ ایسی ہی بات بنائی، دیکھو لوگ وہاں ایک کنویں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں کسی کو سجدہ کر رہے تھے۔ یعنی 3 دن تک وہ کوئی ایسی بات کرتے رہے
کہ جس کا تعلق شرک سے تھا، لیکن جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ مطلب ایکسائٹیڈ نہیں ہوئے۔ اگلا دن ہوا تو کہنے لگے آج تو بہت ہی خراب بات ہوگی۔ کہا کیا؟ کہا ایک لڑکا ایک لڑکی کو چھیڑ رہا تھا۔ اب یہ سن کے لوگ جو تھے وہ غصے میں آ گئے، کدھر ہے، کون ہے، ہم جا کے اس کو پکڑتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا دیکھو 3 دن تک میں تمہیں شرک سے متعلق بات بتاتا رہا، تمہیں کوئی غصہ نہیں آیا، اور آج ایک لڑکے کے لڑکی کی بات پہ تمہیں غصہ آ گیا، اس کا مطلب تمہیں بھی شرک کو مزید جاننا ہے، تمہیں بھی شرک کا گناہ پتہ نہیں۔ تو میں نے یہ بات اس لیے سنائی کہ ہمیں بھی شرک کے بارے میں بہت زیادہ حساس ہونے کی ضرورت ہے۔ اور شرک کیا ہے؟ اللہ کی بندگی سے نکلنا، یعنی اللہ کا بندہ بننے کے بجائے مال کا بندہ، نفس کا بندہ، عبد الدینار، عبد الدنیا بن جانا، اور اسی طرح غیر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا دینا، کسی سے لینا، کسی مردہ سے مانگنا، یہ سب شیطان کے ناپائق عزائم ہے۔ اسی لیے آیت 118 سے 119 میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کی یہ بارے میں وہ آیات پیش کی کہ جن کو اگر ہم جان لیں تو ہم کبھی بھی اپنے بچوں کو شیطان نہ کہیں۔ یعنی اس پہ بھی ہم نے اپنے دوسرے دورہ قرآن میں کافی ڈیٹیل سے بات کی ہے، آپ اس کو بھی یوٹیوب سے جا کر سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں کہ یہ شیطان کا ایک ایجنڈا ہے، کیا ہے، ذرا سا اس کو گو تھرو کر لیجئے۔ آیت 118 119 میں شیطان نے زور سے کہا تھا والا ادلنہم، میں ان کو ضرور بہکاؤں گا۔ اب آپ اپنے بچے کو ذہن میں لائیں، اور آپ کے جوان بیٹے کے بارے میں شیطان کہہ رہا ہے میں آپ کے اس بیٹے محمد اور علی اور جو بھی اس کا نام ہے اس کو ضرور بہکاؤں گا اور ان کو باطل امیدیں دلاتا رہوں گا۔ آپ کو کیسا لگے گا؟ اب یہ باطل امیدیں کیا ہیں؟ وہ باطل امیدیں جو شیطان وسوسوں کے ذریعے اور دخل اندازی کے ذریعے پھیلاتا ہے، انسانوں کی گمراہی کا یہ سبب بن جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں شیطان کے سب وعدے جھوٹے ہیں اور اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ آیت 120 سے 122 میں شیطان کی ان ساری امیدوں پہ اوس ڈالی جا رہی ہے کہ تم جو مرضی کر لو، لیکن والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے شر سے بھی بچائیں گے اور جنتوں میں داخل کریں گے۔ تو کیا پتہ چلا آیت 123 اور 124 میں کہ خوش کن خواہشات کام نہیں آئیں گی۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان اس چیز کی فکر کرے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو کتنا راضی کیا ہے۔ آپ اور میں یہ کہہ دیں میری خواہش ہے میں جنت الفردوس میں جاؤں، بہت اچھی خواہش ہے، کیا کرنا پڑے گا؟ عمل کرنا پڑے گا نا۔ تو جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ خوش فہمیوں میں مبتلا ہونے کی بجائے، اپنی کم علمی کی بجائے عمل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے برعکس جو کم فہم لوگ ہیں، کم علم لوگ ہیں، وہ عمل کی جگہ صرف آرزوؤں پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ جنت کی خواہش سے بھی جنت ملے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ساتھ کوشش کی جائے۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ آخرت کی کامیابی محض امیدوں اور آرزوؤں سے نہیں ملے گی، اس کے لیے آمنو وعملوا الصالحات کی پونجی ساتھ لے کر جانی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد پھر آپ نوٹ کر رہے ہیں مستقل کہ پارے کا جہاں سے تتمہ شروع ہوتا ہے نا، وہاں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آ جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اٹھنے سے پہلے اس بات کی دعوت دے دیتے ہیں کہ تم ابراہیم علیہ السلام کو رول ماڈل بناؤ۔ تو آیت 125 سے 26 میں بہترین روش ملت ابراہیمی کی پیروی ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، کتنا خوبصورت انداز ہے کہ دیکھو اعتبار دین، یعنی دین کے اعتبار سے اس سے اچھا اور کون ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور وہ ہو بھی نیک، ساتھ ہی یکسوئی والے ابراہیم کے دین کی پیروی بھی کر رہا ہو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا دیا۔ اب اس آیت میں بہترین دینداری کے 3 رکن ہیں، یعنی if you want to be a دیندار پرسن تو کیا کریں گے آپ اور میں؟ نمبر 1، اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیں، سبمٹ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ پھر نیک کرداری، یعنی اپنا کریکٹر سٹرونگ کیجئے، اور تیسرا سنت ابراہیمی کی اتباع کر لیجئے۔ اللہ مجھے آپ کو ہماری نسلوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس میں 127 128 یعنی پارے کا اینڈ ہے، جس میں عورتوں اور یتیموں کے حقوق کی طرف دوبارہ لے جایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورۃ نساء کا بالکل شروع بھی یتیم اور بیواؤں کے حقوق سے اور خواتین سے متعلق تھا، اور اب آگے بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ۔ کیا پتہ چلا کہ عورتیں، بچے اور یتیم کسی بھی معاشرے کے وہ افراد ہوتے ہیں جن کے حقوق کی پاسداری دوسرے افراد سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جس معاشرے میں کمزور لوگوں کو حقوق دیے جاتے ہیں،
اللہ تعالیٰ ان معاشروں میں امن اور چین رکھتے ہیں۔ پھر اس میں آیت 129 سے 130 میں بیویوں کے درمیان عدل کی بات ہے۔ عرب معاشرے میں ایک سے زائد شادیاں ہوتی تھیں، آج بھی کسی بھی حالات میں ایسا ہو جائے تو مرد کے لیے دوسری شادی کرنے میں کوئی قباحت نہیں، لیکن جو اس کے سر پہ ایک تلوار لٹکی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ دونوں پہ عدل کرنا۔ آج کے دور میں ایک شریف مرد ایک بیوی کو خوش نہیں کر پا رہا، دو کی صورت میں تو وہ ہر وقت گلٹ کا شکار ہوگا۔ تو اس آیت کا نمبر نوٹ کر لیجئے، اگر کبھی دوسری شادی کا ارادہ ہو تو پہلے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے عدل اور انصاف کرنا ہے، اور اسی طرح سے عدل و انصاف عملی کردار سے مربوط ہے، قلبی رجحانات سے نہیں۔ آپ کو ایک بیوی زیادہ اچھی لگتی ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بس میں اسی کے ساتھ رہوں گا، دوسری بیچاری آپ کا انتظار کرتی جا رہی ہے، اور اس کا اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ عدل کی شرط بہت کڑی ہے اور مضبوط کردار والے مرد ہی یہ کام کر پاتے ہیں۔ پھر کبھی کبھی شوہر بیوی کے بیچ میں نہیں بنتی، اب کیا کیا جائے؟ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر میاں بیوی میں جدائی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو، یعنی دونوں کو، اپنی وسعت کے اعتبار سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی بے جوڑ شادیاں جب ہو جائیں تو اس کو پھر توڑوا دو۔ آپ دیکھیے کہ بجلی کا تار لگاتے وقت اگر غلط تار لگ جائے تو جھٹکا آئے گا اور ایک دم چیز خراب ہو جائے گی۔ کئی شادیاں بے جوڑ ہو جاتی ہیں، لہٰذا اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو پھر اللہ پہ نظریں لگا کر ان کو الگ کر دو۔ پھر آیت 131 سے 32 میں اللہ کا تقوی اختیار نہ کرنا، یہ بھی کفر ہے۔ لفظ کفر کے ساتھ ہمارے ذہن میں ایک بڑا رسمی کلامی غیر مسلم یا کافر آتا ہے، حالانکہ کفر کا معنی ہے ناشکری، بات نہ ماننا۔ تو اب اللہ تعالیٰ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ سے بات کر کے 3 دفعہ ان آیات میں اپنے اختیار کو اور اپنی ملکیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ کے اختیار میں ہے، چونکہ آسمانوں اور زمین کی ساری چیزیں، اور وہی کام بناتا ہے۔ اور ان یشاء یذھبکم ایھا الناس، اگر اسے منظور ہوتا ہے لوگوں تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے، اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں زلزلے کا ایک جھٹکا لوگوں کو زمین کے اوپر کی بجائے زمین کے اندر کر دیتا ہے، تو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی مجبوری نہیں ہو۔ پھر اس طرح 134 سے کیا پتہ چلا؟ طے کر لو کہ دنیا کے طلبگار بنتے ہو یا آخرت کے ہو۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا، اور صرف دنیا کا نہیں بلکہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ کیا پتہ چلا کہ جب اللہ ہی دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب عطا فرمانے والا ہے تو پھر اس سے ایک ہی چیز طلب کیوں کی جائے؟ کیوں نہیں کہتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ؟ ہاں، تو انسان کو اللہ سے ہی دونوں جہان کی دولت لینی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی دنیا اور آخرت کی بہترین بھلائیاں عطا فرمائے۔ پھر آیت 136 میں مضمون کیا ہے کہ مسلمانوں دل سے ایمان لاؤ۔ یہاں اصل میں دیکھیے بہت ہی یونیک سی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر۔ یہ ایسے جیسے کوئی کہے وہ سونے والو سو جاؤ، وہ کھانے والو کھاؤ۔ تو یہاں علماء کہتے ہیں کہ بے شعوری سے کلمہ پڑھ لینا، اس کو شعور میں بدلو، یعنی تم بالکل لاشعوری طور پہ جو مسلمان ہو اس کو شعور کے ساتھ لے کر آؤ۔ یعنی مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ مسلمان کہنے اور کہلانے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد عدل کے علم بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ امت مسلمہ اس دنیا میں عدل کو قائم کرنے کے لیے آئی تھی، اس لیے فرما دیا کونوا قوامین بالقسط، یعنی مسلمان کی زندگی میں کہیں بھی ظلم اور ایک طرف جھک جانا نہیں ہوگا۔ اور آیت 136 آپ کو کیا بتاتی ہے کہ ایمان کے بعد ایمان کے تقاضے پورے کرنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں ڈاکٹر بننے کے بعد پریکٹس کی جاتی ہے نا، نکاح کے بولنے کے بعد دونوں فریقین ایک دوسرے سے متعلق اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے رب ہونے کو مانیں اور تیری باتوں کو مان سکیں۔ پھر اس کے بعد ایمان اور کفر کے درمیان ایک باطنی کشمکش ہوتی ہے، یہ تھی اور ہے اور رہے گی۔ اس کا ذکر آیت 137 سے 138 میں، یہ ایسا شروع کا دور بھی ہوتا ہے جب لوگ نئے نئے ایمان پہ آتے ہیں، آمنو ثم کفروا ثم آمنو ثم کفروا، یا ایسے ہی ٹھنڈا کرو پھر گرم کرو، ٹھنڈا کرو پھر گرم کرو، خرابی ہوگی۔ آپ فریزر سے گوشت نکال لیں، تھو کر دیں،
जब पिघल जाए फिर फ्रीज़र में रख दें, फिर गर्म करें, फिर ठंडा करें, आइसक्रीम निकालें, मेल्ट होगी, फिर फ्रीज़र में रखें, ख़राब हो जाएगी। तो बार बार कुफर की तरफ भागना दौड़ना ये दिल में निफाक और बीमारी डाल देता है। फिर आयत 139 में कुफार से दिली दोस्ती रखना मना किया गया, इसी से निफाक शुरू होता है। क्या पता चला कि कुरान कुफार को दोस्त बनाने को ईमान के मुनाफी करार देता है, जबकि दोस्ती में बराबरी का तस्वुर होता है। लेकिन लोग कुफार का गुलाम बनने में कोई यार महसूस नहीं करते, यानी बुरी रस्में, उनके तौर तरीके, उनके खाने पीने बोलने चालने से रुको, वरना तुम्हारे अपने दिल में निफाक आने लगेगा। फिर आयत 140 में शायर दीन की तौहीन मत बर्दाश्त करो। आज आप देखिए फीस मना हमारे मुसलमानों में फंक्शंस ऐसे होने लगे जहाँ अल्लाह की नाफरमानी हो रही है। शादियों, खुशियों, वलीमों, पार्टीज, दावतों के नाम पे गैर इस्लामी चीज़ें होती हैं। तो अल्लाह ने आपको मुझे बड़ा खूबसूरत तरीका दिया कि अगर कभी ऐसा हो तो तुम फला तक़ुदू माहुम, उनके साथ मत बैठो और वहाँ से उठ जाओ। आयत 141 में मुनाफिकीन की मुफाद परस्ती का तज़किरा है, यानी मुनाफिक किसी के साथ मुखलस नहीं होता। वो कहते हैं ना, तेल देखो तेल की धार देखो, अच्छा देखो ऊँट किस करवट बैठता है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ऐसे लोग धोखे वाले हैं। बिल्कुल पारे के एंड पे इतनी खूबसूरत आयतें हैं कि अगर हम इनको समझ जाएं और अल्लाह से दुआ भी कर दें कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, क्या कि अल्लाह ताला मेरे दिल को निफाक से पाक कर दे, तख़िर क़ल्बी मिनन निफाक, तो इंशाल्लाह बहुत ही फ़ायदा होगा। अल्लाह ने यहाँ जो बता दी मुनाफिक की अलामत कि वो धोखे देता है, इन्नल मुनाफिकीन युखादिउनल्लाह व हुवा खादिउहुम। अलामतें क्या हैं, ज़रा इसको नोट करते जाइए। वइज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला, नमाज के लिए सुस्ती होती है मुनाफिक के दिल में, तसाहुल होता है। और अगर नमाज पढ़ते भी हैं तो लोगों को दिखावे के लिए पढ़ते हैं। हम सब अपनी नमाजों के आईने में खुद को देखें। और दूसरी बहुत बड़ी चीज़ जिससे निफाक का पौधा लगता है वो क्या है कि मोमिनों के मुकाबले में, यानी मोमिनों को छोड़कर गैर मोमिनों को दोस्त बना लेना, अल्लाह ने इससे भी रोक दिया। आज आप देखिए हमारे बच्चों का रिलीजियस गैदरिंग्स में दिल नहीं लगता, कॉन्सर्ट्स में उनको बिठा दें बड़े शौक से बैठेंगे, तो इससे दिल में निफाक आने लगता है। और अल्लाह ने मुकाम दिखा दिया कि मुनाफिकीन जहन्नुम के सबसे निचले घड़े में होंगे। इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फल। आप देखिए ऊपर जाएं तो दर्जा होता है, दर्जा दर्जा स्टेप्स, और नीचे जाएं तो दरका है। तो आग हमेशा सबसे नीचे होती है, तंदूर में आग नीचे होगी। मुनाफिकीन के लिए अल्लाह ने यहाँ एक पैगाम दिया कि तुम्हें तो कुफार से भी नीचे के दर्जे में डाला जाएगा। और सबसे आखिरी दर्जा जो जहन्नुम का, उसका नाम है हाविया, उम्मुहु हाविया, हवा से ख्वाहिश परस्ती वाले लोग उसमें जाएंगे। अल्लाह ताला सबको बचा ले। हाँ, बचना चाहते हो, इल्लल्लज़ीना ताबू वस्लहु वातसिमु बिल्लाहि वखलसु दीनहुम लिल्लाह। 4 स्टेप्स हैं इसमें। निफाक से बचने के 4 तरीके हैं। सबसे पहले देखिए तौबा, अगर इस्लाह, इखलास और अमल के साथ हो तो ऐसी तौबा तो मुनाफिक को भी मोमिन बना देती है। तो 4 काम कर लेंगे, अल्लाह ताला बचा लेगा। तौबा, इस्लाह और वातसिमु बिल्लाह, अल्लाह को मुहकम पकड़ लो, यानी अल्लाह की किताब को थाम लो। और अखलसु दीनहुम लिल्लाह, अपने अंदर इखलास ले आओ। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें और हमारी नस्लों को हर लिहाज से निफाक से बचाए। निफाक एक ऐसा कीड़ा है जो घुन की तरह सारी चीज़ों को खा जाता है, और इसी तरह से दीमक है क्या आहिस्ता आहिस्ता हमारे ईमान को ख़त्म कर देती है। अल्लाह ताला आपसे मुझसे राज़ी हो। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनु जज़ा। अल्लाह ताला आप सबसे राज़ी हो जाए। किताब अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब। किताब अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब।